اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ اس کی تین بنیادیں ہیں، یعنی تین بنیادی عقائد۔ ایک توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، دوسرے رسالت یعنی انبیاء کرام پر اور ان کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، اور تیسرے آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اور اس میں ملنے والی جزا و سزا کے اوپر ایمان۔ یہ تین بنیادی عقائد۔ اب ان تین بنیادی عقائد تک پہنچنے کا ایک راستہ تو وہ ہے جو فلاسفہ نے، متکلمین نے اور منطقی لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ منطق کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ خدا ایک ہے، منطق کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا انبیاء کرام بھیجے گئے، منطق کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی آ سکتی ہے۔ بے شک یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ جو عقل کی بنیاد پر اور منطق کی بنیاد پر انسان کو ان عقائد تک لے جاتا ہے، یہ خطروں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ عقل اور منطق کے اندر چون و چرا کا دروازہ کسی حال بند نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی اشکال، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ جو عقلی دلائل کا تسلسل جو ہے وہ کسی حد پر جا کر رک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات محض عقلی دلائل جو ہیں وہ انسان کی شفا کے لیے، قلب کی شفا کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس میں سوالات کا کلام متناہی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ لیکن ایک انسان کا طریقہ ہے فطری کہ اس میں عقلی دلائل کے بجائے صغرا کبرا قائم کرنے کے بجائے اور جو منطق کے جو استدلال کے طریقے ہیں، فنی قسم کے طریقے، ان کو اختیار کیے بغیر ایک عام آدمی ذرا اپنی فطری سمجھ سے کام لے کر جب کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ عقلی دلائل جو ہے وہ عقل کو متاثر کرتے ہیں، دل پر اثر انداز کم ہوتے ہیں، اور جو عقل کو متاثر کرتے ہیں اس عقل کو متاثر کرنے کے ساتھ اس میں خطرہ بھی رہتا ہے کہ کوئی ایسا شبہ پیدا ہو جائے، ایسی بات پیدا ہو جائے کہ جس سے وہ عقلی دلائل کا تسلسل ٹوٹ جائے۔ لیکن جو آدمی فطری انداز میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے بات۔ اب اس کی مثال یہ سمجھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے اوپر استدلال کرنے کے لیے بڑی کتابیں لکھی گئی اور بے شمار دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور ہیں وہ دلائل بھی یقیناً ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اسی دلائل کے اوپر دوسرے لوگوں نے تبصرے بھی کیے ہیں، وہ بھی عقل کی بنیاد پر کیے ہیں، وہ بھی دلائل کی بنیاد پر کیے ہیں۔ اور دوسری شکل ہے کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، وہ چلتے پھرتے دیکھتا ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ کس عظیم حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آسمان زمین کے اوپر جو پیدا ہونے والی مخلوقات ہیں وہ کس طرح پیدا ہوئی ہیں، کیسے انداز سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا ایک نظام ہے۔ سورج ایک معین وقت پر نکلتا ہے، معین وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ان سے کھیتوں کو فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب کو دیکھ کر اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگتا ہے، یہ ایک دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے کہ یہ بیکار وجود میں نہیں آیا اور کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ اس طرح خالق تک پہنچتا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی، عربی کا ایک دیہاتی کا یہ جملہ مشہور ہے کہ البارد تدل علی البعیر
والاثر علی المسیر، کہ اگر کہیں مینگنی پڑی ہوئی نظر آئے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اونٹ گزرا ہے کوئی، اور اگر کہیں نشان قدم پڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ راستوں والی زمین جو پھیلی پڑی ہے، یہ آخر کیسے اس بات پر دلیل نہیں ہوگی کہ کوئی لطیف اور خبیر ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے استدلال کی طرف انسان کو متوجہ فرماتے ہیں، اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض، سب سے پہلے تو آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، اس میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا یہاں پر، آسمان و زمین کی تخلیق کا، اور لیل و نہار یعنی دن اور رات کے آنے جانے کا۔ اور اختلاف کا لفظ استعمال کیا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے اختلاف کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کا آنا جانا، یعنی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس کو اختلاف اللیل والنہار میں تعبیر کیا گیا۔ دوسرے معنی اختلاف اللیل والنہار کے یہ بھی ہیں کہ دن اور رات خود بدلتے رہتے ہیں، دن کبھی لمبا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، رات کبھی لمبی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اختلاف ہے دن اور رات کا۔ یہ سارے اختلافات جو دن کے اور رات کے نظر آ رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آیات جمع آیہ کی ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے نشانی۔ قرآن کریم میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کو بعض جگہ معجزے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، اس کو بعض اوقات دلیل کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصل معنی اس کے نشانی کے ہے، اور نشانی ہی صحیح اس کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ تو نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے، اس کو نشانی کہتے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کو کسی کے گھر کا پتہ معلوم کرنا ہے تو اس کی کوئی نشانی بتا دیتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ آپ جاؤ گے تو وہاں پر ایک لمبا سا ستون کھڑا ہوگا مثلا، تو وہ ایک ستون نشانی بن گئی اس کے گھر کی، جب وہ ستون آئے گا تو گھر یاد آ جائے گا کہ گھر پر آ جائے گا۔ تو ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور اس نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی وہ دوسری چیز یاد آ جائے۔ یہاں آیات کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یہ آسمان بھی ایک نشانی ہے، یہ زمین بھی ایک نشانی ہے، رات بھی ایک نشانی ہے، دن بھی ایک نشانی ہے، ان رات اور دن کا آنا جانا بھی ایک نشانی ہے، ان کا بدلتے رہنا بھی ایک نشانی ہے۔ جیسے کہ اس اعرابی نے کہا تھا کہ اگر راستے میں مینگنی پڑی ہوئی نظر آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو اگر راستے میں کہیں نشان قدم پڑے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان گزرا ہے، یا اگر جانور کے پاؤں کے نشان ہیں تو جانور گزرا ہے۔ تو یہ ساری کائنات جو پھیلی پڑی ہے، جس میں آسمان بھی داخل ہے، زمین بھی داخل ہے، آسمان و زمین کی مخلوقات بھی داخل ہے، یہ آخر کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں اس بات کی کہ یہ کسی کے پیدا کی ہوئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سارا مستحکم نظام، جس کا ایک ایک پل، جس کا ایک ایک جز ایک مضبوط حکمت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ ایسے ہی پیدا ہو گیا؟ عقلی استدلال اور دلائل کے صغرا کبرا کو ملائے بغیر ایک دیہاتی آدمی بھی، ایک ان پڑھ انسان بھی جب اس کو دیکھے گا اور ذرا بھی غور کرے گا تو فوراً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کسی کا بنایا ہوا ہے، اور چونکہ یہ سارا نظام ایک ہی جیسا مستحکم ہے، لہذا یہ بنانے والا کوئی ایک ہی ہے،
اگر مختلف ہوتے تو یہ ان کا یہ متحد نظام سامنے نہ ہوتا.